بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین، اما بعد۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر، فضل اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن پاک سے اکتساب فیض کا موقع عطا کیا۔ آج 14واں روزہ ہے اور 14ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے، اور 14واں پارہ جو ہے یہ سورہ ہجر سے تقریباً اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مجید۔ 14ویں پارے کے اندر اس کے ساتھ سورہ ہجر کے ساتھ سورہ نحل وہ ہے، اور یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صورتوں کا وہ ایک طویل سلسلہ، ایک تو اس کا بھی اختتام ہو رہا ہے جہاں ان کے معنی، مفاہیم اور بالخصوص جو عرب کی مشرکانہ روایات ہیں ان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے دین اسلام اور قرآنی تعلیمات، ان کو عقیدہ توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلام کی صداقت اور بالخصوص عقیدہ معاد یعنی مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان اور اعتقاد کی تلقین کرتا ہے۔ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صورت حروف مقطعات کی ان 14 صورتوں میں سے تقریباً ایک آخری صورت ہے جن کا آغاز الف لام میم یا الف لام را یا حروف مقطعات میں سے کچھ حروف سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات جن کو مستشرقین نے بروکن ورڈ بھی کہا اور مسٹیریس ورڈ بھی کہا، وہ کہتے تھے کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں پہ لگائے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا یہ جو مجموعہ اپنی امت کو دیا، یہ کوئی اس کا تعلق وحی یا الہام سے نہیں تھا، بلکہ لوکل فوک، مقامی کلچر، عربی ادب اور جو سابقہ ادیان تھے ان سے جو اخذ کردہ معلومات تھیں ان کو ریپروڈیوس کرتے ہوئے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو، ان علوم کو، ان آیات کو اور ان قصص کو اپنی امت کے حوالے کیا۔ اور مستشرقین نے چونکہ اس پہ بہت مغز ماری کی، اپنی ساری زندگیاں کھپائیں، عربی سیکھی اور جو لٹریچر تھا اس پر بہت دسترس حاصل کی، لیکن شاید ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ ان علوم سے اس طرح بہرہ مند نہ ہو سکے اور اس کا فیضان نہ پا سکے۔ نیت جب اچھی نہ ہو تو پھر بہتر سے بہتر چیز بھی بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادداشت کے لیے کچھ کوڈ، جیسے ہمارے شہروں کے کوڈ ہوتے ہیں، ٹیلی فونک کوڈ لاہور کا 042 ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ کوڈ مقرر کر رکھے ہیں۔ اور شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندگی کے اختتامی لمحوں میں یہ کوڈ ختم کرتے، لیکن شاید انہیں یہ موقع، یہ ان کے خیالات ہیں۔ بہرحال میں چونکہ یہ ایک تحقیق کی بات ہے، تو اسی طرح جو عرب کا کلچر تھا وہاں انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت کا بڑا جوبن اور شباب تھا، زبان و بیان کے بڑے داعیے ملک کے اور زاویے ان کے ہاں تھے، اسی طرح وہ خطابت اور شاعری اس پر بڑا ناز کرتے تھے۔ عرب خطابت جو ہے اس کے اندر، شاعری میں بھی اور خطابت کے اندر بھی، شاعر اور خطیب ابتداً کوئی ایسی بات کہتا جس سے اس کا سامنے اور اس کا مجمع ورطہ حیرت میں گم ہو کر پھر اس کی مٹھی میں آ جاتا، اور اس کے بعد وہ گریز، اور اس کے بعد وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا، اور اسی اصل موضوع پر آنے کے مرحلے میں وہ اما بات کہتا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت سی عرب ٹریڈیشن اور روایات اور زبان و کلام کے بہت سے داعیے اور ملکے اور زاویے جو شرک کا جن کے اندر شائبہ نہیں تھا اور جو فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ اس سے متصادم نہیں تھے، ان کو جاری رکھا۔ اما بعد کا لفظ جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو سابقہ خطابت اور شاعری میں موجود تھا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ عرب جو ہیں وہ اپنی خطابت کے ابتدا میں اس طرح کے الفاظ کہتے تھے
جیسے قرآن نے ابتدائی طور پر حروف مقطعات استعمال کیے، اس لیے عرب اس پر معترض نہ ہوئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جنہوں نے زندگی منہمک رکھی تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت اور علوم قرآن سیکھنے میں اور پھر ان کی آگے ترسیل اور ترویج میں، انہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے ان حروف مقطعات پر کام کیا اور بہت مقامات پر خیال آفرینی کے ذریعے امت کو رہنمائی عطا کرنے کی سعی کی۔ جیسے الف لام میم، وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بہرحال ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ راز اور یہ وہ امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات کے درمیان ہیں۔ قرآن پاک کے علوم، قرآن پاک کے معارف بے شمار ہیں، ان کو جاننے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کے یہ ایام بطور خاص ان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور طبیعت ان علوم، معارف اور مضامین کو سیکھنے کی طرف رواں ہوتی ہے۔ نور قرآن اسی سلسلے کی ایک خوبصورت اور بابرکت کڑی ہے۔ آج کا ہمارا خوبصورت موضوع جو سورہ ہجر اور 14ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر مضامین کا وہی تسلسل ہے لیکن اسلوب بیان بہت عمدہ ہے، اور آپ 14ویں پارے اور سورہ ہجر اس کی ابتدائی آیت کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ اسلوب بیان کس قدر دو ٹوک ہے، اور سورہ ہجر کے دیگر مضامین اور سورہ نحل ان کی آیات آج ہمارے پیش نظر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ کل والا پینل بہت معتبر اور مقتدر علامہ بدرالزمان قادری، مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید اللہ۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ العدل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والا، اللہ اکبر، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ عدل، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی العدل کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عدل و انصاف کی اہلیت پیدا فرما دے گا۔ اس وقت پوری قوم کو العدل کے وظیفے کی علامہ صاحب میرے خیال میں تو آج 14واں پارہ ہے اور اس کی آیت 42، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں، وہ بندگان خاص جن پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں آتا، ان کی علامات، خصوصیات، تخصصات، اعزازات، امتیازات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کا جواب دیا جب اس نے کہا تھا کہ میں تیرے نیک بندوں کے راہوں میں بیٹھ جاؤں گا، راستوں میں، اور انہیں گمراہ کروں گا، اور جہاں تک ہو سکا انہیں راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرما دیا، قال ھذا صراط علیہ مستقیم، کہ جو میرا طرف راستہ آتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الا من اتبعک من الغاوین، لیکن وہ جو گمراہ ہوں گے جن کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی ہوگی اور جن کے مقدر میں بھٹکنا اور بے راہ روی لکھ دی گئی ہوگی، وہ اس کا شکار ہوں گے، وگرنہ جو حقیقت میں میرے مخلصین ہوں گے اور میرے بندے ہوں گے، کاملین ہوں گے، تیرے کاملین پر تیرا تصرف نہیں ہوگا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس راستے پر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جادہ مستقیم پہ آتا ہے، اس راستے کا کمال یہ ہے کہ از خود اس کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، اور بندے کے تقرب کا، بلکہ میں علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جب بندہ خدا کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، رب کی تلاش میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں، مجھے بڑا اچھا لگا آج اقبال کا شعر آپ نے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء بالعموم میں ذرا شغف کم رکھتے ہیں ایسے اشعار کی طرف، جناب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ راہ کشادہ فرما دیتا ہے ان کے لیے، اور جو بندہ چلتا ہے۔ اچھا، یہاں جو بات ایک قابل غور ہے کہ روز قیامت شیطان کو جب شیطان کے پیروکار کہیں گے کہ یا اللہ یہ تھا جس نے ہمیں غلط راستے پہ چلایا اور اسی نے ہمیں بہکایا اور یہ ہماری بے راہ روی کا اور یہ ہماری گمراہی کا سبب بنا، تو شیطان نے بڑا واضح جواب دینا، ما کانا لیا علیکم من سلطان، میرا تم پر تسلط تھا ہی نہیں،
میں نے تو تمہیں کچھ اس راستے پہ جبرن تھوڑی چلایا ہے. فرق کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے محض تمہیں دعوت دی تھی, تم نے قبول کر لی. یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ شیطان کا جو ہتھیار ہے, جو ٹول ہے گمراہی کا, وہ بدعمالیوں کو اس طرح مزین, آراستہ اور خوشنما بنا دینا کہ انسان از خود اٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. شیطان پکڑ کے, اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پکڑ کے جبراً ہم سے کوئی کام کروا لے کہ یہ کام کرو, بلکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے لیے گناہوں کو, بدعمالیوں کو, بے راہ رویوں کو, اخلاقی برائیوں کو اتنا مزین اور آراستہ کر دیتا ہے, اتنا خوشنما بنا دیتا ہے کہ بندہ اس طرف کھینچتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بندہ گناہ کی طرف ویسے بھی جلدی مائل ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. اور اگر شیطان گناہوں کو اور بدعمالیوں کو, بے راہ رویوں کو مزین اور راستہ نہ کرتا تو شاید انسان اس طرف مائل نہ ہوتا. اس کا صرف کام یہ ہے کہ ہمیں اتنا مرصع اور مسجع اور مزین کر دیتا ہے گناہ کو کہ بندہ کھینچا چلا جاتا ہے. روز قیامت شیطان اس بات سے انکار کر دے گا, یا اللہ میں نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا, میں تو راستہ دکھایا تھا, یہ دیکھو کتنی اچھی چیز ہے. تو گویا ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ وہ چیز, ویسے تو اسے ڈٹائی سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو یہ میرا ہی کارنامہ, لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی حیبت و جلال سے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ اپنا پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ بات نہیں کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں ایمان جو ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور کیا کہتے ہیں خوف کے مابین جو ہے ایک علامت ہے, ایمان اسے کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ سارے بندے جنت میں جائیں گے اور ایک بندہ نہیں جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں وہ میں ہوں گا, یہ میں اپنے خوف کا میرا یہ عالم ہے. اور کہا جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک نہیں جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. ایمان اس دونوں کیفیات کے مابین جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے, ایمان اس کا نام ہے. اس پر میرا خیال ہے آپ کوئی صوفیانہ تعبیر بھی ضرور پیش کریں گے. اور آگے جو ہمارا موضوع ہے 49 اور 50, وسعت رحمت الہی. بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بلا شبہ بہت بخشنے والا اور از حد رحم کرنے والا ہوں, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب. اللہ اکبر, اللہ جناب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمت کے کھلے دروازے بھی ملیں گے, سبحان اللہ. اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری بھی ہے. اور جن جملوں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع فرمائی, نبئ عبادی, میرے بندوں کو خبردار کرو, اس میں جو مفسرین نے خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کی عظمت و شان پہ دلالت کر. کیا کہنے, ویسے تو ساری مخلوق ہی اس کی ہے, سبحان اللہ. لیکن کئیوں کو کل انعام بل ہم اضل بھی کہہ دیتا, لیکن جس کو وہ یہ کہتا نا یہ میرا بندہ ہے, اس کی عظمت و شان کو چار چاند لگ جاتے. کیا بات ہے. علامہ اقبال نے یہی کہا کہ اس کے بندے تو ہیں بنوں میں ہزاروں ہزاروں پھرتے, میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو تیرے بندوں سے پیار ہوگا. اور اب یہ شعر پتہ نہیں کس کا ہے کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. کیا چاہے, واہ, یہ اونرشپ اگر وہ لے لینا کہ یہ میرا ہے, کیا بات, تو پھر تو اس کی شان ہی نرالی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا تو اس دنیا میں اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے نازل فرمایا, اور 99 حصے اس نے اپنی رحمت کے اپنے پاس محفوظ رکھے, جو قیامت والے دن حشر کے میدان میں اپنے بندوں پہ نازل فرمایا. واہ, سبحان اللہ. اس کی ایک رحمت ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو, اس کی بارگاہ میں آگے کہے یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف فرما. سبحان اللہ. ایک میں حدیث شریف ہے, شاید اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ کوئی بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ روز محشر کا جو منظر نامہ ہے اس میں یہ تو بتائیں کہ حساب لے گا کون؟ واہ 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 واہ. بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالکل ہے. جب اس نے یہ سنا کہ ہمارا خالق و مالک ہمارا حساب لے گا, تو وہ خوشی سے اٹھا اور جھوم جھوم کے چلا گیا کہ اگر حساب اس نے لینا ہے میں بخشا ہوا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تائید فرمائی. آپ نے فرمایا, صحابہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گمان کے مطابق ملے گا. واہ, سبحان جو یہ کہے گا قبر میں کیڑے آئیں گے تو ان کی آئیں گے, جو کہیں گے حضور تشریف لائیں گے تو ضرور تشریف لائیں گے. تو انسان اپنے آپ کو اچھے گمان کے ساتھ رکھے, لیکن اس کا یہ اچھا گمان دنیا میں بھی زندگی میں بھی رکھنا چاہیے. جی, زندگی میں بھی رکھنا چاہیے, لیکن اس اچھے گمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف گمان اچھا ہے دوسری طرف کام برے.
گمان اچھا تو کام بھی اچھے. جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، اللہ اکبر. کہ ادھر برا کام کیا، ادھر توبہ کی، پھر برا کام کیا، پھر ایسا نہ ہو. ایسا نہ ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور آیات قرآنیہ سے آج ہمارے پاس وہ دو چیزیں موجود ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب علیم ہوگا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا. میں ان کاموں کی صرف نشاندہی کروں گا تاکہ ہمارے عوام الناس جو ناظرین ہیں وہ اس کی طرف بھرپور توجہ کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے اندر ہوں گے، اور ان کے لیے جو تخت میدان معاشر میں لگے ہوں گے وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے. فرق صرف نبوت کا ہوگا. یہ وہ ہوں گے جو دعوت و تبلیغ اور اسلام کا پرچار کرنے والے. واہ کیا کہنے، ہر وقت اللہ کی رحمت میں. حالانکہ یہ کام سب سے مشکل ہے، لیکن مشکل کام انبیاء والا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبیوں کے برابر جگہ دے گا. فرق نبوت کا ہوگا. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا تقوی والے لوگ. تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے لوگ. چوتھے نمبر پر فرمایا مسلمانوں پر احسان کر کے نہ جتلانے والے لوگ. سبحان اللہ. یہ بات بڑی خاص ہے. احسان کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن احسان کر کے پھر اس کو اپنے اندر گم کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. وگرنہ ہم معاشرے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ احسانات کرتے ہیں، پھر بار بار راستے پہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بتا تو وہی ہے نا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مثال بیان کی وہ بڑی بے مثال. فرمایا احسان جتلا کے اس کو ضائع کرنا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک پتھر کے اوپر ریت ڈالی اور اوپر سے پانی بہا تو ساری ضائع ہو گئی. تو فرمایا جب احسان کرنے کے بعد تانا مار دیا تو ساری نیکی ضائع ہو. اس کا بڑا سخت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستی ہے جس کے اعمال سارے کے سارے اخلاص کے ساتھ. سبحان اللہ. جو عمل اخلاص سے خالی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے 3 مرتبہ پوچھا حضور اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں ملے گا. عرض کی حضور ثواب ملے گا؟ کہا نہیں ملے گا. حضور کیوں؟ فرمایا اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. ثواب جس کے لیے ہے، جس نے ثواب دینا ہے، کام بھی تو اس کے لیے ہو نا. اگر کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیسے ثواب عطا فرمائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستی ہے جو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. کثرت میں کتنی چیز شامل ہے، کتنی آیات ہیں. سبحان اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ پسند کریں گے صبح صبح دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہ آپ کے پاس 3 سرخ رنگ کی خوبصورت اونٹنیاں؟ کا حضور میں پسند کرتا ہوں. تو فرمایا اس سے بہتر ہے آپ صبح صبح تلاوت قرآن مجید کر کے باہر. سبحان اللہ. یہ بتا رہی ہے بات اسلام کی ہمیں کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو تلاوت قرآن مجید. اچھا اس کی مقدار بھی آپ بتا دیں کہ جی ہم 3 آیات تین آیات کم از کم روز 3 آیات کرنی چاہیے، اس سے کم نہیں. اور بعض معمول ہوتا ہے کہ بعض مستقل صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. قبلہ سورہ یاسین کی روز روز تلاوت کرنا یہ تو اتنے انوار و تجلیات کی بات. علامہ اسماعیل حقی نے ایک اس میں حدیث بیان کی سورہ یاسین کے شان نزول میں. فرمایا جو یاسین کی تلاوت صبح صبح کرتا ہے اور زندگی میں معمول بنا لیتا ہے، جب سب کا حساب و کتاب ہوگا نا تو ان لوگوں کو، یاسین کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا میرے بندو دنیا میں تم نے لوگوں سے قرآن سنا، لوگوں کو سنایا، آج میں رب تمہیں قرآن نہ سناؤں. اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو قرآن مجید سنائے گا اور پھر پوری یاسین سنائے گا اور تلاوت ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا بتاؤ ایسی لذت کبھی آئی ہے تم؟ واہ کیا بات. کہیں گے نہیں مولا کبھی ایسی لذت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سبب ہے. اور یہ جو 3 آیات ہیں اس میں تو شاید 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے، اور جو سورہ یاسین ہے شاید 3-4 منٹ میں پڑھی جاتی ہوگی. اس سے بہت زیادہ ٹائم 5 صفحوں کی ہے. 5 صفحوں کی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بھرپور اور جو زندگی کے مشاغل ہیں اس میں سے اللہ کے لیے اور دین کے لیے اور پھر اپنی عاقبت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا. میں اس کے لیے سہولت بتا دیتا ہوں. اگر کسی کے پاس سفر میں دائیں بائیں آگے پیچھے وقت نہ ہو تو وہ اپنے موبائل پہ تلاوت لگا کے سن لے، اس کا بھی وہی ثواب. سبحان اللہ. اور تلاوت لگا کے سنے اور ساتھ ساتھ پڑھے، اور میرا خیال ہے کہ 10-12-15 دن کے بعد تو اس کا کافی حصہ ویسے ہی یاد ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ ہے اس کو رواں رکھا ہے قرآن سیکھنے کے حوالے سے. جی حضرت آپ کچھ اس میں ایڈ بھی کریں. اور پھر سورہ نحل کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اس کا کچھ تعارف.
جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کلام الہی پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو وہ دن ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے اور بندہ بھی اللہ کی حفظ و امان میں رہتا یہ ہے. جو حفظ و امان والی بات ہے نا، یہ آڈینس بڑے غور سے سنتے ہیں، اس لیے کہ انہیں عدم تحفظ کا احساس رہتا اس ہے. میں اور کوئی شک جہاں قرآن پاک کی سادہ بات، اس کو شاید اس سے ہم اعراض کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی وظیفے والی بات آ جاتی ہے نا، اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ ذرا صحیح اس کے فارمولے کے ساتھ اس کو بتائیں. میں عرض کرتا ہوں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے نکلتے والدین کو سلام کرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہی سلام کرو گے تم اللہ تعالیٰ جنت کے دونوں دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلو، تم اللہ کے کلام کے حصار میں آ جاؤ گے اور محفوظ ہو جاؤ گے. جب بندہ گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو شام تک محفوظ رہتا ہے، اللہ سے معمول رکھتے ہیں، حفاظت میں رکھتے ہیں. شام کو واپس گھر سے ہے تو اور ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی جو ہے اس کے پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. اور یہ تو میں نے تجربہ کیا کہ جب بھی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلیں آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں. کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں دیتی، نقصان نہیں پہنچاتی. یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آگے جو آیات چل رہی ہیں نحل شروع ہو رہی ہے، اور وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. ہاں، یہ سورۃ نحل کا لفظ شاید کی مکھی ہے جی، ایک دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور اسی خاصیت کی وجہ سے اس کا پورا نام سورۃ نحل رکھ دیا گیا ہے. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ نحل پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں دی گئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ہم سے ہر نعمت کا حساب ہونا ہے، لیکن سورۃ نحل کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، اس کو اپنا وظیفہ بنانے والا، وہ اس مقام کو پہنچے گا کہ روز محشر سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جو مرتے ہوئے بہت اچھی وصیت کر کے نکلتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جنہیں وہ پکار رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی تخلیق ہے، انہوں نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے، انہیں رب نے پیدا نہیں کیا. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں پر جو ہے وہ کاری ضرب لگائی اور ان جھوٹے باطل خداؤں پر کاری ضرب لگا کے ایک اچھا پیغام لوگوں کو دیا. لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے. خوارج کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ جتنی آیات بتوں کے حوالے سے آتی تھی ساری کے ساری جو ہے اہل اللہ اور اولیاء پر منطبق کر دیتے تھے. آج بھی ان کی کوئی نہ کوئی صورت تو موجود ہوگی نا. آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. یہ نہ سمجھا جائے نا خارج شاید 1000 سال یا 1400 سال یا 1300 سال ان کی نسل تو ابھی چلتی آ رہی ہے. ان کے مزاج، ان کی فکر کے حامل لوگ تو آج بھی موجود ہیں کہ وہ وہی آیات یا تو انبیاء پر اور وہ زیادہ مستعد ہیں. ہاں، زیادہ مستعد ہیں اور ان کی اٹموسٹ ڈیزائر ہے، ان کی اٹموسٹ ڈیزائر ہے کسی نہ کسی طرح اولیاء کا، صلحاء کا، متقین کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، انبیاء کے مقام کو کس طرح کم کیا جائے. اور ہر اس آیت جو کہ بتوں کے لیے تھی، حالانکہ یدون کا یہ معنی یعبدون کے معنوں میں آتا ہے، اس سب کو وہاں منطبق کر کے لوگوں کو کے لیے گمراہی کے دروازے کھول دیے ان لوگوں نے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم نے بڑی واضح پیغام دے دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں کبھی بھی تم مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہاں عرض کروں گا، جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرے وہ زندہ ہے، اور جس کی حیات بھی اللہ کی راہ میں ہو اور موت بھی اللہ کی راہ میں ہو تو اس کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ، کہ میری حیات میری موت دونوں اللہ کے لیے ہیں. تو وہ انبیاء علیہ السلام جن کی حیات بھی فی سبیل اللہ ہے اور جن کی وفات بھی فی سبیل اللہ ہے وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے. اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے. اس دن جو ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس لیے اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کا وجود تو بوسیدہ تو نہیں ہو جائے گا یا بوسیدہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہ کرو. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو جو ہے وہ زمین پر حرام کر دیا کہ اس مٹی اس کو نہیں کھائے گی. تو فرمایا پھر مجھ تک درود پاک پہنچتا ہے اور میں براہ راست بھی سماعت کرتا ہوں. بے شمار حدیث ضمن میں آتی ہیں. یہاں ایک ہمارے عتبہ ایک روایت آتی ہے کہ عتبہ جو ہیں وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور میرے موجودگی میں رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ انور میں آپ کے روضہ انور پر ایک بدو آتا ہے اور آ کے رونے لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. میں نے یہ آیت پڑھی، آج اسی کو اپنے من میں سمائے، اسی کی واسطہ پیش کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں غلطی اور گناہ کر بیٹھا ہوں. میری کوئی معافی کا، مغفرت کا جو ہے وہ درما ہو جائے، اس درد کا علاج ہو جائے.
اس نے اتنی بات کی اور چلا گیا. کہتے ہیں اپنا عتبہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی رسالت امام علیہ السلام، ارشاد فرمایا جاؤ جلدی اس بدو کو خبر دے دو کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو اس طرح ان آیات کو منطبق کر دینا، وہ آیات جو بتوں کے لیے تھیں، اولیاء پر، صلحاء پر، متقین پر، صالحین پر، میں سمجھتا ہوں یہ کجروی ہے اور دل کا ٹیڑھا پن ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے اور اولیاء اور صلحاء کی عقیدت اور ارادت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یوسفی صاحب کو یہ دونوں آیات چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر اس پہلی آیت جو پہلا موضوع تھا اس پر بھی کوئی کمنٹ کریں، لیکن بطور خاص لبرن خالصن سائغ للشاربین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس سے پہلے آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ، اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے ناظرین کرام کے لیے. اس فرق کو سمجھیں کہ من دون اللہ کون ہے اور من اللہ کون ہے. سبحان اللہ. اولیاء اللہ اور انبیاء سارے من اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں واہ. اور اللہ کے نبی ہیں، کیا کہنے ہیں، اور سبحان یہ اللہ. ہے اللہ تعالیٰ کی اپوزیشن. واہ. من دون اللہ اللہ کی اپوزیشن ہے. تو اللہ کی اپوزیشن شیطان ہے اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جدا جدا رکھنا چاہیے. جو اگلی آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان چپائیوں میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، میں تمہیں پلاتا ہوں ان کے پیٹوں میں سے خون اور گندگی کے درمیان میں سے دودھ نکال کر. اتنا خالص ہوتا ہے جو گلے سے اترتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کے شان نزول کا مقصد کیا تھا؟ کافر یہ کہتے تھے کہ جب بندہ مر کے زمین کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے تو کیسے اللہ ان کو نکالے گا؟ تو کہا ان جانوروں کو دیکھو کہ گھاس کھاتے ہیں اور اندر سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، اور پھر اندر سے میں ساری چیزیں علیحدہ کر دیتا ہوں، خون اور گوبر کے درمیان میں سے دودھ نکالتا ہوں. ایسے ہی میں قیامت والے دن اپنا حکم دوں گا تو بندوں کے ذرات مٹی سے نکلتے ہوئے چلے آئیں گے. دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی، تو آپ نے دودھ پسند فرمایا. اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ نے فطرت کو پسند کیا. سبحان اللہ. اور جب سبحان اللہ. بندہ ایمان جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے دودھ کی ایک نہر جاری فرما دے. سبحان اللہ. خالص دودھ ہوگا، یہاں والا پاکستانی دودھ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو دودھ استعمال ہوتے ہیں یہ تین طرح کے. بہت قلیل مقدار میں اونٹ کا دودھ استعمال ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں گائے کا دودھ استعمال ہوتا ہے، اور بہت کم مقدار میں بکری کا دودھ استعمال ہوتا ہے. ان میں جو جو کوالٹیز میڈیکل کے اعتبار سے، نہیں بھینس کو آپ چھوڑ گئے. وہ بھینس گئے بھینس اور گائے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے ہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گائے کے مقابلے میں بھینس کے دودھ کی طرف زیادہ رغبت ہے لوگوں کی. بہت زیادہ ہے، اور اس کے پینے کے اثرات بھی میں بتاؤں گا کیا بنتے. ٹھیک. جو بندہ دودھ پیتا ہے اونٹ کا، وہ یرقان، ٹی بی، دمہ، خون کی کمی، بیٹا تھیلیسیمیا جس کو کہتے ہیں، پائل اور شوگر کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ لاہور کی سڑکوں پر آج کل تو اونٹنیاں کھڑی کر کے وہیں موقع پر پتہ نہیں ہے لوگوں کو نا، اس لیے ان کو پینا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں اس کے اندر پروٹین، کیلشیم، وائٹامنس اور اس کے علاوہ فیٹس ہوتے ہیں. لیکن فرق ہے، اونٹ کا دودھ پینا یہ قوت کا ایک سرچشمہ ہے، اور بھینس اور گائے کے دودھ پینے سے انسان کے اندر تھوڑا بوجھ آ جاتا ہے. آسودگی. ہاں بوجھ آ جاتا ہے. میں سستی تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بندہ ذرا سیراب سا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے میں اب سو جاؤں. اس کے مقابلے میں جو بکری کا دودھ ہے اس میں کیلشیم، وائٹامنز، منرلز اور دماغی قوت کی سائنسدان ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو چاقو چوبند اور چست بنانا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پلاؤ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان تینوں کو مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا. ہمارے ہاں جو دودھ بکتا ہے، اول تو اتنی گائیاں ہیں نہیں کہ وہ پوری دودھ کی قلت کو پورا کیا جا سکے، تو پھر آرٹیفیشل دودھ بنایا جاتا. پھر جب لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ ہمیں کیا پلاتے ہو، تو ہلکا سا ڈبے کے نیچے ایک ٹیگ لگا دیا ہے کہ ٹی وائٹنر ہے، دودھ نہیں اس کو سمجھنا. اب یہ کس طرح بنا یہ بنانے والے بہتر جانتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ پردے لگا رہا ہے بیچ میں. خون کا پردہ علیحدہ کر دیا اور گندگی کا اس کے درمیان میں سے، لیکن انسان کو نظر نہیں آئے. جس طرح
قرآن مجید میں وہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، سبحان دو دریا ساتھ میں چل رہے ہیں لیکن دونوں کا پانی آپس میں نہیں ملتا، اور وہ کس طرح کے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، دونوں ساتھ ہیں لیکن ان کے درمیان میں پردہ ہے، پردہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح میں یہاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ظاہری پردے اٹھا دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے آگے پردہ ڈال دیا۔ ہمیں پردہ نظر نہیں آیا اس لیے کہ ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی زیارت کروائی گئی جتنی امت برداشت کرتی تھی، اور باقی حسن و جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو حقیقی معنوں میں میدان محشر میں دکھایا جائے گا جب آپ اس وقت لواء الحمد پکڑ کے اس خوبصورت جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے جہاں ساری کائنات آپ کے قدموں میں بیٹھی۔ اچھا حضرت، یہ خالصاً کا جو لفظ ہے اس کا مطلب پیور بھی ہے؟ اس کا مطلب پیور ہی ہے، پیور ہی ہے، پیور ہی ہے۔ لیکن جو ہماری پروڈکشن ہے دودھ کی وہ سپوز ہے 40,000 لیٹر جی، اور جو ڈیلی کنزیوم ہوتا ہے وہ ہے 70,000 لیٹر، تو یہ جو باقی 20-25,000 لیٹر آتا ہے یہ پانی میں کوئی کیمیکل ملتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کو پلایا جاتا ہے جو انسان کے جگر کو، ابھی ہم ایک دن پہلے پروگرام کر رہے تھے تو اس میں مفتی صاحب، مفتی فاروق القادری صاحب یہ بتانے لگے کہ جو ملاوٹ ہے اس سے 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ بندہ سالانہ بیمار ہوتا ہے جگر کی بیماری کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ ملاوٹ والی خوراک کھلائی جاتی ہے۔ اللہ، ہم دودھ بنیاد، اب چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا، اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہم خراب شے کھلائے، لیکن اس کو بھی وہ دودھ پلا دیتے ہیں، وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ جی حضرت، یہ اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور اس کی اگلی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے جناب۔ بالکل۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جی، شہد کی مکھی کے امتیازات اور قدرت کی زبردست تخلیق اور شہد کے فوائد۔ میں سمجھتا ہوں کہ دودھ اور شہد یہ دونوں بہت، اب شہد جو ہے اس کا بھی اچھا ملنا یہ بھی ایک بہت مشکل امر ہو گیا ہے۔ بالکل، اس میں سر کوئی شک نہیں ہے، آپ بجا فرما رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کی تخلیق اتنی زبردست تخلیق ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کا پورا ایک مربوط اور منظم اس کا سسٹم ہے، بلکہ کنگڈم ہے سر، اس کی پوری کنگڈم ہے، اور ایک ایسا تو ایک ڈیولپڈ کنٹری جو ہے اس طرح وہ اپنے کنٹری کو نہیں چلاتا جیسے یہ اپنے پورے جتھے کو اور پورے اپنے گروپ کو چلاتی ہیں، جیسا نظام سلطنت چلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور میں ایک چیز تو مجھے بہت ہی حیران کرتی ہے کہ شہد کی مکھی جو اپنا چھتا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، وہ ہیگزاگونل شیپ میں ہوتا ہے جسے مسدس کہتے ہیں۔ یہ ہیگزاگونل شیپ، اور جو ریاضی کا علم رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری شیپس ہیں ان کو اگر یکجا کیا جائے تو ان میں خلا اسپیس رہ جاتی ہے، لیکن ہیگزاگونل شیپ جو ہے، مسدس شکل جو ہے، جب اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں اس میں خلا نہیں باقی رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اور ایسی زبردست شیپ ہے، گھر ایسا بناتی ہے سر، اس کی وڈتھ، اس کی لینتھ، اس کی ہائٹ، ایون دیٹ کہ اس کی ڈیپتھ جو ہے، کوئی اس کا اینگل، کوئی اس کی سائڈ، ساری سائڈز ایکول ہوتی ہیں اس ہیگزاگونل شیپ کی۔ اتنی مہارت سے بناتی ہیں کہ انسان اگر کمپس سے اس کو ڈرا کرنا چاہے تو وہ بھی ڈرا نہیں کر سکتا، جتنی خوبصورتی وہ بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، اس کے اندر اپنے شہد کو محفوظ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس کو جو ہے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے کمال کی چیز ہے، جب یہ نکلتی ہے تو سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہے، لیکن واپس اپنے چھتے پر لوٹ کے آتی ہے۔ وہ راستے میں جاتے سگنلز چھوڑتی جاتی ہے اور ویوز چھوڑتی جاتی ہے، اور انہی کو فالو کرتے کرتے جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ جس کا سینکڑوں میل جانے کے بعد بھی راستہ نہیں بھولتی، بھٹکتی نہیں، چونکہ اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبلا ربک ذللا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا راستہ ہموار اور آسان کر دیا ہے۔ یہ وہ راستہ جو اللہ نے آسان کیا، انہی پر سگنل چھوڑتی جاتی ہے، ویوز چھوڑتی ہے، انہی کو فالو کرتی واپس آ جاتی ہے۔ جدید سائنس بھی تو یہ کہتی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ اور ایک بات سعادت داران میں مولانا روم کی مجھے بات بہت اچھی لگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا نا جب ایک جگہ پر، تو روٹی کے ساتھ صحابہ کے پاس سالن نہیں تھا، اور شہد کی مکھی بھن بھناتے ہوئے کچھ عرض کیا۔ صاحب یہ اصل کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ فلان جگہ پر ہمارے چھتے ہیں، وہاں سے آگے شہد دے دیجیے۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھیجا، جاؤ جا کے شہد لے آؤ، سب صحابہ نے کھایا، پھر دوبارہ بھن بھنا رہی ہے۔ تو پوچھا صاحب کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں نے اسے پوچھا ہے کہ تو کڑوے پھولوں پر اور
تلخ اور جو ہے ایسی پھولوں کا رس چوستی ہے جو کڑوا ہوتا ہے، تلخ بعض ہوتا ہے، کڑوے ہوتے ہیں، بعض میں کسیلے ہوتے ہیں، ذائقہ مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ مختلف ذائقوں میں یہ مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو اس نے جواباً اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہماری ایک امیر ہوتا ہے، ہماری امیر مکھی ہوتی ہے، ہماری سردار ہوتی ہے، وہ درود پاک آگے پڑھتی ہے، ہم اس کے پیچھے درود پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے وہ سارا کڑوا کسیلا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ یا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کشید کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اگر رس کے کڑوے اور کسیلے پن کو دور کر مٹھاس میں بدل سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے علماء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کا۔ اب وقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کا، اور اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ کامیاب اور کامران زندگی گزارنے کے لیے، ہر میدان میں کامیابی کے لیے سورہ فتح کی ابتدائی 5 آیات نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 11 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یہ 5 آیات سکرین پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت آپ کے لیے رکھی ہے کہ آپ قرآن پاک کھولیں گے، سورہ فتح تک پہنچیں گے اور پھر وہ 5 آیات پڑھیں گے، اور چند دن پڑھنے کے بعد آپ کو وہ آیات یاد ہو جائیں گی، اور پھر کامیابی، کامرانی، سرخروئی، بلندی، عروج، ارتقاء اور پیشوائی آپ کے آگے آپ کا استقبال کرے گا۔ محمد عبید اللہ صاحب۔ ماورا فہم و تخیل سے ہے رتبہ تیرا، ماورا فہم و تخیل سے ہے رتبہ تیرا، کیا کرے تیری ثنا بندہ ادنا تیرا، کیا کرے تیری ثنا بندہ ادنا تیرا، بحر عظمت کا تیرے ایک جو قطرہ لکھ دوں، بحر عظمت کا تیرے ایک جو قطرہ لکھ دوں، وہ بھی ہوگا میرے معبود کرشمہ تیرا، وہ بھی ہوگا میرے معبود کرشمہ تیرا، کیا کرے تیری ثنا بندہ ادنا تیرا، تیرے ایک کن سے تیرے طاہر نے پایا ہے وجود، تیرے ایک کن سے تیرے طاہر نے پایا ہے وجود،
کچھ نہ رہ جائے گا جب ہوگا اشارہ تیرا، کچھ نہ رہ جائے گا جب ہوگا اشارہ تیرا، کیا کرے کیا کرے تیری ثنا بندہ ادنا تیرا، نور کو بھیک دے اس نور مجسم کے تو فیض، کہ نور کو بھیک دے اس نور مجسم کے تو فیض، جان کونین ہے جو سب سے ہے پیارا تیرا، جان کونین ہے جو سب سے ہے پیارا تیرا، ماورا فہم و تخیل سے ہے رتبہ تیرا، کیا کرے تیری ثنا بندہ ادنا تیرا۔